الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے زندگی مرحمت فرمائی اور اس کی زندگی کی قیمت بتائی. اس کی زندگی کا ایک ایک سانس بہت قیمتی، ساتھ دنیا دینے کے بعد بھی گیا ہوا سانس واپس نہیں آ سکتا، اور ان سانسوں میں، ان سیکنڈوں میں آدمی کے دل کا رخ اگر صحیح ہو ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف، تو انہی سانسوں میں، انہی سیکنڈوں میں بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں اللہ سے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے اور بد دعا بھی دی ہے کہ بہت قابل مبارکباد، بہت سعادت مند اللہ کا وہ بندہ اور وہ بندی جو زندگی کے ہر شعبے میں خیر آنے کا سبب بنے اور ہر شعبے کی برائیوں کے ختم ہونے کا سبب بنے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے. اور بربادی ہے، ستیہ ناش ہے اس آدمی کے لیے، اس عورت کے لیے کہ جس کا وقت، جس کا پیسہ، جس کی صلاحیت اور استعداد عقیدوں میں خرابی کے لیے، اعمال میں بگاڑ کے لیے، اخلاق میں گراوٹ کے لیے، دنیا میں ظلم و ستم عام ہونے کے لیے، برائیوں کے عام ہونے کے لیے استعمال ہو. اس لیے کہ جان، مال، صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے اور اس پر اختیار دیا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی اختیاری تکلیفیں اٹھا لیتا ہے تو ناگہانی اور غیر اختیاری تکلیفوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. شریعت نے جتنے حکم دیے ہیں
جیسے یہ روزہ ہے، دن بھر بھوکا رہنا ایمان والے کے اپنے اختیار سے ہے کہ ایمان والا اس بھوک کو اختیار کرتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، پیاس کو برداشت کرتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، کیونکہ جب آدمی اس اختیاری تکلیف کو اٹھا لیتا ہے تو اچانک کی بھوک، اچانک کی پیاس، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی بھوک و پیاس سے اللہ پاک حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسے بعض مرتبہ حوادث ہوتے ہیں، سیلاب، زلزلے کہ دولتوں کے ڈھیر لگے ہیں لیکن پینے کو پانی کا گھونٹ نہیں ہے، کھانے کو لقمہ نہیں ہے، جب ایسی تکلیف اچانک آ گئی، لیکن جو اختیاری تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ اس کو ناگہانی تکلیفوں سے بچا لیتے۔ شریعت مطہرہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لا کر دی ہے، جو دین لا کر دیا ہے، جس کا تعلق جانوں سے بھی ہے، مالوں سے بھی ہے، اور گھر، خاندان، کاروبار، سماج، معاشرت سے بھی ہے، اس سب میں جب اللہ کے حکموں کے اعتبار سے چلا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں میں اچانک کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، حوادث سے، ناگہانیوں سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب بندے اور بندیاں اس سے آزاد ہو کر اپنی منمانیوں پر آ جاتے ہیں، شریعت سنت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، جہاں جس کا جی چاہا وقت لگا دیا، جہاں جس کا جی چاہے مال خرچ کر دیا، جس نے جو چاہے اپنی صلاحیت جہاں استعمال کر لی، کہ اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہے، تو پھر اچانک کی ایسی تکلیفیں آتی ہے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، کہ جب ہماری دی ہوئی جانیں، ہمارے دیے ہوئے مال، ہماری دی ہوئی استعدادیں جب اس میں اکڑ مکڑ کے ساتھ منمانی، خود غرضی، دنیا طلبی، نفس پرستی کہ جو جی میں آیا، جب وہ اس طرح چلتے ہیں تو پھر ان پر اچانک پکڑ کا ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ایسا ہاتھ ڈالتے ہیں کہ اگلی پچھلی ساری بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، مالدار ہوں، غریب ہوں، بادشاہ ہوں، پبلک ہو، ہر ایک کے لیے، اور اس میں واقعات بیان کیے ہیں، اور ہر طرح کی ڈینگے مارنے والے، ہر طرح کے دعوے کرنے والے، ہر طرح کی اکڑ پھونک کرنے والے، کہ کسی کو اپنی حکومت کا غرہ تھا، کسی کو دولت کا غرہ تھا، کسی کو زمینداری کا غرہ تھا، کسی کو صنعت و حرفت اور ٹیکنالوجی کا غرہ تھا، کسی کو اکثریت کا غرہ تھا، ان سارے واقعوں کو بیان کیا ہے، اور پھر ان واقعات کے اخیر میں جو اس کے نتائج ہوئے ہیں کہ کہاں ہے وہ حکومت کی اکڑ میں اور حکومت کے غرے میں خدا کی مخلوق پر ظلم کرنے والے ہے، کہ وہ کہاں ہے، کہ جو حکومت کے نشے میں یوں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا پروردگار، جس کو میں روٹی دوں اسی کو روٹی ملے گی، جس کو میں بھوکا ماروں، جس کو میں جلاؤں، جس کو میں ماروں، اور ہر زمانے میں نبی اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے ہر قوم اور ہر امت کو سمجھایا ہے کہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، نفع، نقصان، زندگی، موت، روٹی، روزی،
بارش کا زیادہ برسنا، کم برسنا، نہ برسنا، سب صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک آپ اپنے بندوں سے راضی ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اور آپ ناراض ہیں اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جب ہم راضی ہوتے ہیں تو بارشیں برساتے ہیں، یہ ایک علامت۔ دوسری علامت ان کے درمیان کھانے پینے کے سامان سستے ہوتے ہیں، اور تیسری علامت کہ ان کے آپس کے جھگڑے، ان کے مقدمے، ان کے قضیے اہل علم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ وہ خدا رسول کی تعلیمات کی روشنی میں حق والے کو اس کا حق دلاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس برادری کا ہے، کتنی دولت والا ہے، حق کس کا بنتا ہے۔ یہ ہمارے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بارشیں برساتے ہیں، اور بہت زور کی برساتے ہیں کہ ایک ایک رو میں گاؤں کے گاؤں اور بستیوں کی بستیوں کو مویشی، انسان، مرد، عورتیں، بچے سب کو بہا لے جاتے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے روزمرہ کے سامان مہنگے ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا چیخ رہی ہے نا، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، یوں ہی ہو گئی مہنگائی، اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی۔ جو کچھ دنیا میں آیا ہے اللہ کے خزانے سے آیا ہے، جو آ رہا ہے اللہ ہی کے خزانے سے آ رہا ہے، اور آئندہ جتنا آئے گا اللہ ہی کے خزانے سے آئے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقدار معین کے ساتھ ہم اپنے خزانوں سے بیچتے ہیں۔ تو اللہ کے خزانہ تو بے انتہا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اور سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو سیدھے اللہ کی ذات کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ بتایا ہے کہ یہ زمینیں مخلوق ہیں، پیداوار مخلوق ہے، وہ چاول ہو، گیہوں ہو، پیسہ ہو، سرس ہو، جو بھی چیزیں کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ تو پیدا ہو چکی اور یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ ایک اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کے خزانے کہ وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں، کہ اس سے اگر کنیکشن ہو گیا، اس سے اگر رابطہ ہو گیا، وہاں سے لینا سیکھ لیا، تو پھر کہیں کسی وقت بھی کہ جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، سائے دار درخت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرندہ پر نہیں مار رہا ہے، وہاں خدا پال کے دکھائیں گے۔ اسی لیے آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے شروع سے اخیر تک کہ اللہ کی قدرت ہماری موافقت میں آ جائے، کسرا ہمارا ساتھ دے، قیصر ہمارا ساتھ دے، فلانا بادشاہ فلاں، اس کی کوئی کوشش نہیں، اور یہ اللہ کا دستور ہے۔ یاد رکھنا، جو دل کا یقین یہ بنا لیتا ہے کہ جس کے دل میں صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ ہی سے ہونے کا یقین، تو پھر ہر مخلوق کو اللہ پاک قدموں میں زیر کر دیتے ہیں، تابع کر دیتے ہیں۔ اور جس مخلوق کا تاثر، جیسے اس وقت ہر آدمی ہائی مہنگائی ہائی مہنگائی، یا کوئی آدمی ارے فلانا یوں کر دے گا، کیونکہ جس مخلوق کا تاثر آدمی کا دل لے لیتا ہے اس کو اللہ پاک سروں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسے آج ہر چھوٹے بڑے کے دماغ پر مسلط ہے مہنگائی، کہ
کہاں سے آئی؟ اصل تو مسئلہ وہاں سے ہے۔ حالات تو بنانے بگاڑنے صرف اللہ کے قبضے میں ہے، حالات انہی کے لانے سے آتے ہیں، انہی کے لے جانے سے جاتے ہیں، زندگی ان کے دینے سے ملتی ہے اور موت انہی کے دینے سے آتی ہے۔ عزتیں، ذلتیں، کامیابی، ناکامی، یہ سب کا تعلق تو ہے اللہ کی ذات سے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم تو سارے مختلف حالات میں ہو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، اور یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے کہ جیسے آسمان اور زمین کا جوڑا بنایا ہے، سردی اور گرمی کا جوڑا بنایا ہے، زندگی اور موت کا جوڑا بنایا ہے، یعنی سفر حضر کا جوڑا ہے، مرد و عورت کا جوڑا ہے، عزت ذلت کا جوڑا ہے، کامیابی ناکامی کا جوڑا ہے، کہ اب پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان دو میں سے کسی ایک حال میں ہے، کوئی عزت میں ہے تو کوئی ذلیل ہے، کوئی پیٹ بھرا ہوا ہے تو کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی تندرست و توانا ہے، کوئی بوڑھا ہے تو کوئی جوان ہے نہیں کہ حالات تو تمہارے سب کے الگ الگ ہیں۔ آگے کیا کہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے حکم سب کے لیے ایک ہے، لوگوں اپنے اپنے حال میں اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی لیے غریبوں کو ان کا دین دیا، مالداروں کو ان کا دین دیا، کہ جو مالدار کا دین ہے وہ غریب کا نہیں، جو غریب کا دین ہے وہ امیر کا نہیں۔ غریب کو کیا کہا کہ تیرے پاس جو غربت ہے وہ خدا کے یہاں سے آئی ہوئی ہے، اگر تو اپنی غربت کو مخلوق کے سامنے نہیں روتا ہے اور تیرے پاس 3 دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ چکھنے کو کوئی چیز نہیں ملتی، تو تیری یہ غربت تجھ پر 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھلوا کے جائے گی۔ امیر سے کیا کہا کہ تیرے پاس جو دولت ہے، جو کھانا ہے، جو روٹی روزی ہے، یہ اللہ کے ہاں سے آئی ہوئی ہے، اگر تو نے اس میں بھوکوں کا، پیاسوں کا، پڑوسیوں کا، غریبوں کا ان کا حق ادا کیا تو پھر خدا تجھے قیامت کی بھوک سے بھی بچائے گا۔ کہ امیر کے لیے تو یہ کہا کہ تیرے ذمے ہے کہ تو خود بھوکے کو تلاش کرے، جیسے جس پر زکوٰۃ کا نصاب ہو جس کے پاس اور اس کو زکوٰۃ دینی فرض ہے اس کے ذمے، تو زکوٰۃ کے مستحق کو تلاش کرنا بھی اس کے ذمے فرض ہے کہ بھئی کون آدمی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ جیسے نماز جس کے ذمے فرض ہے، اس نمازی کے ذمے پاک جگہ کا تلاش کرنا بھی فرض ہے کہ نماز کہاں پڑھے، ہے نہیں؟ اور اس سے آگے کی کہوں کہ ایمان ہر ایک کے ذمے بنانا ضروری ہے، جب ہر ایک کے ذمے یہ ہے کہ ہمیں وہ راستہ بتاؤ جس سے ایمان بنتا ہو، کہ ایمان کے بننے کا راستہ دعوت بتلایا کہ دعوت کے راستے ایمان بنتا ہے، کہ ہر ایک کے ذمے ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد ہی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، ایمان کے بعد ہی روزہ بھی ادا ہوگا، اور ایمان کے بعد حج اور زکوٰۃ بھی ہوگی، ایمان کے بعد ہی حقوق کو پہچانیں گے۔ کہ سب سے پہلا فرض وہ ایمان ہے، سب سے پہلا فرض ایمان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنا ہے، اور ہر چیز کے سیکھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو سبزی والے کی دکان سے سیکھے گا، اور کسی کو مولانا صاحب اور عالم بننا ہے، دین سیکھنا ہے تو
کپڑے والے کی دکان سے. انجینئر بننا ہے تو اس کا کالج، ڈاکٹر بننا ہے تو اس کا کالج، کاروبار سیکھنا ہے تو اس کی ڈگری لینی ہے تو اس کی جگہ. کیونکہ ایمان کی محنت کے راستے سیکھا جاتا ہے. اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایمان کی محنت لے کر، ایمان کی دعوت لے کر آئے. اور ہر نبی اور ہر پیغمبر نے سب سے پہلی جو آواز لگائی وہ ایمان بنانے کی. کہ ایمان کیا بنانا ہے؟ کہ ایمان تو تمہارا جب بننا شروع ہوگا جب تم سب سے پہلے جو کچھ تمہیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اس سب سے کچھ ہونے کا انکار کر دو کہ اس سے کسی سے کچھ نہیں ہوگا. ہر نبی کی دعوت کی پہلی آواز زمینوں والوں، مکانوں والوں، حکومتوں والوں، دولتوں والوں، ٹیکنالوجی والوں، ہتھیاروں والوں، فوجوں والوں، پیسے والوں، کہ جو جس کے والا ہے وہ پہلے یہ کہہ دے اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ جو نظر نہیں آتا اس سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین کر لو. کہ اب یہ ایمان جتنا بنتا چلا جائے گا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کہ جب ایمان بنتا ہے تو آدمی کا ایمان اس کے دل کو راستہ دکھاتا ہے. جیسے چہرے کی یہ دو آنکھیں ہیں نا، اس سے راستہ دکھتا ہے. یہاں کانٹے ہیں، یہاں اونچا ہے، یہاں ٹھوکر لگے گی، یہاں گھڑا ہے، یہاں کیچڑ ہے. کہ چہرے کی آنکھوں سے جیسے یہ راستہ دکھتا ہے ایسے دل کی آنکھوں سے حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ کو راضی کرنے والا عمل، ناراض کرنے والا عمل، اس کا راستہ دکھتا ہے. اور اس دل میں وہ راستے کا نور، جیسے بلب ہے نا، بلب 0 کا بلب بھی ہوتا ہے، 25 کا ہوتا ہے، 40 کا ہوتا ہے، 100 کا، 500 کا، 1000 کا. اور پھر وہ سرچ لائٹ کہ رات کی اندھیری ہی دن کے اجالے سے بدل جاتی ہے، کہ رات معلوم ہی نہیں ہوتی اتنی لائٹ ہے نا کہ اس میں پاور پڑتا ہے. کہ ایسے ہی اس دل کا تعلق جب قرآن سے ہوتا ہے، کہ قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن نور کا خزانہ ہے. قرآن نور کا خزانہ ہے. انزلناہ نورا، ہم نے نور اتارا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بے پناہ نور قرآن میں ہے. وہ نور قرآن سے منتقل ہو کر کے دلوں میں آئے کہ اب دلوں کی آنکھوں سے دکھے گا. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جب راستہ سامنے ہو، کانٹے ہیں، کوئی جانور آ رہا ہے، ٹرک آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو جان بوجھ کے آدمی اس سے ٹکرائے گا؟ جان بوجھ کے ٹکرائے؟ فوراً راستہ بدلے گا کہ نہیں بھائی یہ راستہ تو بہت خطرناک ہے. کہ ایسے جب دل کی آنکھیں کھلتی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. کہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، اصل اندھاپن تو دلوں کا ہے. کہ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کہ گناہ کرتے کرتے دل اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے دل کی آنکھ کی روشنی ہی نہیں. کہ پھر اس کے نتیجے میں دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. جیسے کسی کے آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی آ جائے. بعض مرتبہ وہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی امید نہیں ہے ہمارے علاج میں، ہے نہیں، کہ بھائی اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آ سکتی. کیونکہ ایسے ہی دل اندھے ہوتے ہیں. جیسے کوئی مرض ایسا ہوتا ہے جس سے آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے، ایسے گناہوں کا مرض، گندگیاں، کہ اس سے دل کی روشنی جاتے اتنی جاتی ہے کہ اب اس دل میں
ہدایت کا نور آنے کی جگہ ہی نہیں، مہر لگ گئی اللہ کی طرف سے، فی ضلال مبین، فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اصل دلوں کا نور ہے، وہ ہدایت کا نور ہے، اور اس میں آتا ہے نور قرآن کے راستے سے۔ اب وہ قرآن کا نور دلوں میں کیسے آئے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ سمندر ہوتے نا، سمندر بہت بڑے بڑے، اور اس کے اندر موجیں اٹھتی ہے آسمان جیسی، اتنی اونچی موجیں، اور بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ اور جب بارشیں ہوتی ہے تو گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے گھڑے ہوتے ہیں، کھڈے، اس میں پانی بھر جاتا ہے، یہ جو کھڈا ہوتا ہے اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں کہ بچے جو ہے وہ کھڈے کے پانی سے کھیلتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، پانی میں چھپکاریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، بچے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو اطمینان ہے کہ اس میں اتنا پانی ہے ہی نہیں کہ ہم ڈوب جائیں، بہت تھوڑا ہے، تو وہ کھیلتے ہیں اس سے۔ لیکن سمندر کہ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، کہ پتہ نہیں کب موج آئے اور لے جائے، ہے نہیں؟ اب وہ سمندر کا پانی اس کھڈے میں آ جاوے تو اب یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ کھڈا ہے، یہ بھی سمندر کا حصہ ہے، اب اس کے پاس جاتے بھی لوگ ڈریں گے۔ لیکن وہاں کا پانی یہاں آوے، اس کے لیے راستے میں نالیاں بنانی پڑتی ہے، کینال، نہریں بناتے ہیں نا، کہ پھر اسے آپاشی ہوتی ہے۔ کہ قرآن بے پناہ سمندر ہے نور کا، ہدایت کا، بے پناہ ہدایت کا سمندر، اور ہر آدمی کا دل کہ وہ چھوٹا سا کھڈا ہے، گھڑا ہے، وہ نور یہاں منتقل ہو جائے۔ کہ اس کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ آدمی کا نفس ہے۔ کہ نفس جب بیچ میں آ جاتا ہے تو قرآن کو دل تک نہیں آنے دیتا، قرآن کے حلال کو، قرآن کے حرام کو، قرآن کے جائز کو، ناجائز کو دل تک نہیں آنے دیتا۔ جیسے پانی کی ٹنکی ہے، وہاں تو خوب پانی ہے، لیکن پائپ لائن میں کچرا ہے، پائپ لائن میں کچرا ہے، کوئی روڑا اٹک گیا ہے، چیتھڑے اٹک گئے ہیں، تو وہاں تو پانی چل رہا ہے وہاں سے، لیکن یہاں نل میں نہیں آ رہا ہے۔ بھئی کیا بات ہے کہ پائپ لائن کی صفائی کرو، ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کہ اللہ کے خزانوں میں ہر چیز بے پناہ ہے، بندوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ ان کے اعمال کی پائپ لائن۔ جیسے یہاں پانی کے لیے واٹر ورکر سے یہ پلاسٹک کی اور یہ میٹیریل کی جو پائپیں ہوتی ہے وہ واسطہ ہوتی ہے، بندے اور اللہ کی ذات کے لامتناہی خزانے، اس کے درمیان کی جو پائپ لائن ہے وہ اعمال ہیں۔ اور اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پائپ میں تو تم نے دیکھی ہوگی، آدھے انچی کی بھی ہوتی ہے، 1.5 انچ کی بھی ہوتی ہے، اور یہ جو گورنمنٹ پائپ لائن بچھاتی ہے تو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ سیدھا آدمی اندر کھڑا ہو جائے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور بعض جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب گورگاہ بیچارے اپنے بیوی بچوں کو لے کر دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے اندر ہوتے ہیں، ابھی پائپ لائن ڈالا نہیں، سڑک پر پڑے ہوئے ہیں، عورت ہے، بچے ہیں، مرد ہے، یعنی اس میں سو رہے ہیں، اس میں ان کے کپڑے ہیں۔ کیوں؟ کہ اتنی بڑی پائپ لائن۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کی ذات لامتناہی کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بڑا پائپ وہ ایمان کی دعوت ہے۔ جب دعوت اپنی قوت کے ساتھ، دعوت اپنی حقیقت کے ساتھ، دعوت قربانیوں کے ساتھ، دعوت اخلاص کے ساتھ، کہ پھر
اس راستے سے جو آتا ہے وہ اتنا آتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ ایمان سے پہلے کیا تھا؟ کہ ایمان سے پہلے تو کھانے کو لقمہ بھی نہیں تھا. مردار کھاتے تھے، بچھو ملا کھا گئے، سانپ ملا کھا گئے، مردار کھاتے تھے، کھانے کو ہے نہ پینے. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ پورا حجاز کا علاقہ جو ہے وہ کسریٰ کی ماتحتی میں تھا، لیکن ان کی بھوک اور ان کا ننگا پن دیکھ کر کسریٰ نے یہ پورا علاقہ یمن کے بادشاہ کو دے دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تجھے ہدیہ، ملے تو اپنے پاس رکھ لینا اور لگانا پڑے تو اپنے پاس سے لگا دینا. میں ایسی بھوک کی قوم پر حکومت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. ایسے تھے کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. اللہ اکبر. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے آتے ہی سب سے پہلے جو ایمان لاتا اسے ایمان کی دعوت پہ ڈالا، جو ایمان لایا اسے ایمان کی دعوت پہ کھڑا کیا. اب جو دعوت آئی ہے ایمان کی اور ایمان بنتا چلا گیا اور ایمان کی مقدار میں اللہ کے خزانوں سے کنیکشن ہوتا چلا گیا، تو پھر اتنا آیا کہ جو کسریٰ کل تک ان پر حکومت کرنے کو اپنی ذلت سمجھتا تھا، اس کی حکومت میں، اس کے دربار میں جا کر ڈنکے کی چوٹ دعوت دینے والا صحابی ہے، جس کا تاج کروڑوں کی مالیت کا، کئی ٹن سونے کا. اور وہ دن دکھایا اللہ نے کہ یا تو وہ ان پر حکومت کرنا اپنی ذلت سمجھتا تھا، یا اللہ نے اس کی کھوپڑی کا تاج ان کی ٹھوکروں میں لا کے ڈال دیا. جب دعوت آتی ہے اپنی حقیقت کی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے یوں کہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ انسانوں کے دلوں پر حکومت دیتے ہیں کہ لوگ جھوک در جھوک متوجہ ہوتے ہیں، خوف امن سے بدل جاتا ہے. لیکن شرط رکھیے، عبادت ایسی ہو، ایمان ایسا ہو کہ ذرے کے برابر اس میں شرک اور ملاوٹ نہ ہو. کچھ اللہ کریں گے، کچھ میرا کاروبار کرے گا، کچھ اللہ کریں گے، کچھ میری زمینوں سے ہو جائے گا، یا بھاگ جا، ہمیں نہیں ضرورت تیرے ایمان کی. ایمان خالص، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. زمین کی خلافت دیں گے، خوف کو امن سے بدلیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ان کی بات خدا انسانوں سے منوائے گا کہ یہ کلمہ کہو، یہ زندگی جیو. لوگ مجبور ہوں گے، لیکن شرط بتائی ہے ایمان اور اعمال. اب مشکل یہ ہے کہ جو بندوں کے ذمہ تھا وہ تو بندوں نے کیا نہیں، اور کیا کہتے اللہ ماں ہم کو حکومت دے دو، ہم کو عہدے دے دو، ہم کو عزت دے دو. تو وہ ایک لڑکا تھا، اس کو اس کے ابا نے کہا کہ بیٹا اس سال اگر تو امتحان میں اول نمبر پاس ہو نا تو ہم تجھے تیری من پسند سائیکل دلوائیں گے جو تجھے پسند ہو. کہ اچھا ابا. تو سائیکل کی ذمہ داری تو ابا کے ذمہ ہے نہیں. لیکن یہ بیوقوف اس نے کیا کیا، اب روزانہ گھر سے جاتا ہے مدرسے کے نام سے، اسکول کے نام سے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بہت وقت کی پابندی کرتا ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، ناشتہ بھی کرنے کے لیے نہیں رکتا ہے. لیکن جاتا ہے سیدھا سائیکل مارکیٹ میں، یہ لوں گا کہ یہ لوں گا، یہ لوں گا کہ یہ لوں گا. واپس آتا ہے، بیٹے پڑھ کے آئے، گئے تھے کہ جی گیا تھا. کہاں گئے تھے یہ نہیں بتاتے. سالانہ امتحان ہوا،
ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بہت محنت کی ہے بچے نے، اول نمبر آئے گا۔ اب آیا نتیجہ، رزلٹ آیا، کسی اخبار میں کسی اعلان میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ ارے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، کیوں میرے بیٹے، تمہارے بیٹے نے کچھ نہیں، اس نے جو جواب لکھے ہیں وہ کاپیاں کہاں ہیں، وہ لاؤ۔ وہ کاپیاں دیکھی تو اس میں تو سائیکلیں بنی ہوئی تھی جو سارے سال دیکھی تھی۔ تو ابا کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہوئی کہ تو نے مجھے رسوا کیا سب کے بیچ میں، اور ایسی زور کا تھپڑ مارا کہ جو پرانی سائیکل تھی نا وہ بھی چھین لی۔ جب پیدل جایا کرو، پیدل آیا کرو۔ آئے بڑے حکومت لینے والے، ہم کو حکومت چاہیے، ہم کو عہدے چاہیے، ہماری بات چلنی چاہیے، کیوں ہم خوف و ہراس میں ہیں، ہمیں امن چاہیے۔ یہ تو ہمارا وعدہ ہے، ہم کریں گے، ہم تمہارا خوف امن سے بدلیں گے اور پہلے بدل چکے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش مکہ بھی یہی کہتے تھے، جب انہیں ایمان کی دعوت دی گئی تو قریش نے کیا کہا، ہم کائے کو مانے اللہ کو، ہم کیوں مانے اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور کیوں اس کی عبادت کریں، ہمارے پاس تو انٹرنیشنل بزنس، کیا عالمی سطح کے کاروبار ہیں، ہمارے تجارتی قافلے یمن میں جاتے ہیں سردیوں کے زمانے میں، اور شام میں جاتے ہیں گرمیوں کے زمانے میں، مزے کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم 5 اسٹار میں ٹھہرتے ہیں، ہمارا بزنس ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، فرانس میں ہے، جاپان میں ہے، انڈیا میں ہے، ایشیا میں ہے۔ جاتے ہی سب سے پہلے کہ جانے سے پہلے بک کروا لیتے ہیں، ہم کیوں مانیں؟ کیا ہوا؟ ایسی بھوک آئی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تفسیروں میں ہے، کہ جن کو چاروں طرف سے روزی مل رہی تھی، ہر 4 سو سے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس کی برکت سے مل رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے کہ وہ بستی والے بہت کھاتے پیتے، بہت خوشحال، یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، خوب بڑھیا قسم کی روٹی روزی ہر 4 طرف سے پہنچتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ساتھ آیا ہوا قرآن تھا۔ قرآن کو شاعری کہا، قرآن کو جادو کہا، قرآن کو من گھڑت باتیں کہا، اور کیسی کیسی باتیں، اساطیر الاولین، یہ تو ایسے ہی من گھڑت قصے ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا سزا دی ان کو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، کہ جیسے لباس ہر وقت آدمی کے بدن سے لگا رہتا ہے، 24 گھنٹے ڈرے ہوئے، خوف زدہ، ادھر سے ادھر سے، یہ وہ یہاں سے، ہر وقت ڈر کہ جان بھی خطرے میں، مال بھی خطرے میں، ہر وقت خطرے میں، خوف اور بھوک۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ بھوک اس حد کو پہنچ گئی کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے معصوم بچوں کا خون پیا، اور بھوک پیٹ میں لقمہ ڈالنے کے لیے بچوں کی گوشت کی بوٹیاں ڈالی۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ سزائیں بھی دینا جانتا ہے، ایسی سزائیں کہ دنیا سوچ نہیں سکتی، اور وہ نعمتوں کی بارشیں برسانا جانتا ہے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی۔
راستہ بتایا ہے دونوں کا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو بہت عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ما يفعل اللہ بعذابکم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. خدا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ خدا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے رہو اور اپنا ایمان بناتے رہو تو وہ تو تمہارا بڑا قدردان ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ قرآن میں واقعات ہیں، وہ یوں ہی کہانیاں نہیں ہیں، عبرت ہے، رہبری ہے کہ جنہوں نے قدر کی ہے، شکر گزاری کے ساتھ نعمتیں استعمال کی ہے، ان کو خدا نے کتنا دیا اور کیسے دیا، اور جنہوں نے ناقدری کی ہے ان کا کیا حال بنایا. دونوں طرح کے واقعات قرآن میں ہیں کہ یہ مدینے والے، مکے والے اور پورے حجاز والے ایسے ننگے بھوکے کہ ان کے پاس کوئی، یہاں تک کہ مدینے کا تو نام ہی اور تھا. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ طیبہ، ورنہ اس کا نام تھا یثرب. عربی زبان میں یثرب کہتے ہیں بالکل بیکار اور بخار زدہ زمین. یہ سنگلاخ ہے، اس میں کوئی چیز اگانے والی نہیں اور بہت بیکار. اسی لیے صحابہ جب یہاں آئے تو آتے ہی بخار ہو گیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینے کا بخار گیا کہ اس کا نام یثرب کے بخار زدہ زمین، کہ جو یہاں آتا اس کو بخار ہو جاتا. کھانے پینے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا ساتھ دیا، آپ کی نصرت کی، مدینے والوں کی خوبی، اس پر دونوں نعمتیں دی. دین کی نعمت ایسی دی کہ ساری دنیا میں دین اللہ نے مدینے سے پھیلایا، مکے سے نہیں. اور نعمت دنیاوی ایسی دی کہ اس کے سا میں بھی برکت، اس کے مد میں بھی برکت، اس کے سیر میں، اس کے کلو میں. حضور نے دعائیں کی اس کی کھجوروں میں، اس کی جو میں، اس کے انگور میں، اس کی زمین میں، کہ کتنی برکتیں، کہ مدینے کی کھجوریں اب تک دنیا کتنی کھا چکی اور ہر سال کتنی لے جا رہی، اور خالی حج میں نہیں، سارے سال مدینے کی کھجوریں جاتی ہے. جیسے وہاں زمزم، کہ کبھی سنا کہ اس سال زمزم نہیں ملا، کہ کبھی سنا کہ اس سال مدینے کی کھجوریں نہیں ملی. کہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو محنت لے کر آئے ہیں، کہ اس میں آپ کا ساتھ دیا. اور کیسا ساتھ دیا؟ مدینے کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، مرد، عورت، بچے، کنواری بچیاں، جوان، ہر ایک نبی کی بات پر مر مٹنے کو تیار. یہاں تک کہ حضور کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت پر ہم اپنی ہر چاہت کو قربان کریں گے. ہماری چاہت چاہت نہیں، ہماری خواہش خواہش نہیں، جو آپ چاہتے ہیں. اور یہ جذبہ اتنا بھرا تھا کہ کنواری بچیاں، ایک صحابی حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، جلیبی، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یوں کہا، جلیبی تم شادی نہیں کرتے؟ حضرت جلیبی نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کون بیٹی دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، رنگ روپ بھی نہیں ہے، ناک نقشہ بھی نہیں ہے، اور ہاتھ بھی خالی ہے، جیب میں بھی کچھ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلانے انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو. وہ آئے تو وہاں یہ سارے چکر نہیں تھے جو آج کل ہیں
پہلے ایک جاتی ہے، پھر دو جاتی ہے، اس کی خالہ گئی تھی، اس کی ماسی گئی تھی، اس کی پھوپھی گئی تھی، اور اس کے ابا بھی ساتھ گئے تھے اور دیکھا تھا، یوں کیا تھا، یہ کچھ نہیں تھا۔ یہ حضرت جلیبی سیدھے گئے کہ السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ جی آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیجئے، اس کے لیے آیا ہوں۔ آج تو کوئی کہے تو، اسی لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جو شرمانے کی چیزیں ہیں اس سے تو شرماتے نہیں، اور جہاں شرم نہیں ہے وہاں ارے 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 ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ جب بند ہو جاتی ہیں تو دکھتا ہی نہیں ہے، جیسے یہ بند ہو جاتی ہے تو نہیں دکھتا ہے کہ بکری آ رہی، کہ اونٹ آ رہا ہے، کھمبا ہے کہ حوض ہے، گھڑا ہے کہ کانٹے ہیں۔ جیسے یہ بند ہوتی ہے ایسے یہ جب بند ہوتا ہے نا تو کہاں شرمانا کہاں نہیں شرمانا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ بند ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہر جاؤ، ذرا گھر والوں سے مشورہ کر لیں۔ تو گھر والوں کی رائے نہیں ہوئی، کتاب میں تو عجیب الفاظ آتے ہیں، انہوں نے تو بہت ناگواری کا، جلیبی سے ہماری بیٹی کیسی خوبصورت، جلیبی کیسے، اور اس کے پاس ہے کیا؟ ہم تو نہیں کرتے۔ اماں ابا کی یہ بات بیٹی بھی سن رہی ہے جس کا پیغام آیا ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے کمرے نہیں تھے، یہ بیٹھنے کا، یہ لیٹنے کا، یہ گھومنے کا، یہ کھیلنے کا ہے، یہاں مچھلیاں دیکھنا، یہاں کبوتر دیکھنا ہے، نہیں وہ سارے کمرے نہیں تھے صحابہ کے پاس۔ اوپر چلے جاؤ تو چھت پہ چلے جاؤ، نیچے آ جاؤ تو یوں دیکھ لو، یہاں یہ گراؤنڈ فلور ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، ہاں یہ نہیں تھا سب۔ تو وہ ایک کمرہ تھا، بیٹی بھی سن رہی ہے جس کا پیغام۔ تو ابا حضرت جلیبیب کو جواب دینے جا رہے ہیں کہ بھئی تم آئے تو تھے پیغام لے کے، لیکن ہماری مرضی نہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ وہ جب جانے لگے تو صاحبزادی نے کہا ابا آپ کس کو انکار کر رہے ہیں؟ آپ جلیبیب کو انکار کر رہے ہیں؟ ہم کیا جانے جلیبیب کو، آپ تو حضور کی بات کو دروازے سے واپس کر رہے ہیں، اس لیے کہ جلیبیب تو حضور کی طرف سے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور ابا اپنی تو پونجی اور اپنا تو سرمایہ خدا رسول ہی ہے، اللہ راضی، اللہ کے رسول راضی، اپنے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ رسول ناراض تو اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب جا کر کے کہیں گے کہ نہیں کیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، ہماری بات نہیں رکھی۔ کلمہ کس بات کا پڑھا ہے؟ آپ کی مانیں گے، آپ ہی کی سنیں گے، تو کہاں سنی؟ لڑکے نے کہا ابا جی مجھے معلوم ہے جلیبی میرا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس وہ حسن و جمال اور وہ ناک نقشہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس تو ہاتھ میں کوڑی بھی نہیں ہے۔ ابا میرے سارے ارمان، میرے سارے شوق، میرے سارے جذبات، میری ساری چاہتیں قربان ہو سکتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے شادی کو تیار ہوں۔ کہ مدینے والوں کے گھر گھر اور بچے بچی کا ذہن یہ تھا، اور دلوں میں یہ بات اتری ہوئی تھی کہ ہماری دنیا آخرت کی فلاح و بہبود، ہماری دنیا آخرت کی سرخ روئی، ہماری دنیا آخرت کی عزت اور سربلندی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے راستے سے، کہ ہم جتنا نبی کی اطاعت کریں گے اتنا اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح سے غنا آتا ہے، مالداری آتی ہے اس نکاح میں، لیکن وہ کون سا نکاح وہ بھی آپ نے بتلا دیا کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ اور کم سے کم حرج وہ سب سے زیادہ برکت، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ اور حرج ہو وہ سب سے زیادہ برکت والا، اس لیے وہاں وہ سارے کاروبار نہیں چھپتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد نبی کے کھوٹے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے کی شورا میں تو ان کی بات یہ تھی، 6 آدمیوں کی شورا تھی کہ جب آپس میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو کہ عبد الرحمن کی رائے کدھر ہے، کہ عبد الرحمن کی طرف فیصلہ کر دو۔ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا آدمی اور مسجد کا کھوٹا۔ ایک دن آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے پر کچھ زعفران کے کچھ رنگ اور کچھ دبے تھے۔ عبد الرحمن یہ کیا؟ اجی کل کو میرا نکاح ہو گیا ہے، مدینے میں ہے، حضور بھی ہیں، یہاں تو گھر والی کی چھوٹی بہن، اس کے سسرال میں اس کی نند کی شادی ہے نہیں کہ نہیں بھائی جان آپ کے بغیر نہیں ہوگی، بھائی جان کو آنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، دولہا بھائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں تو چلے میں ہوں، کہ توڑ دو چلہ، کیا بات ہے، ہاں آنا پڑے گا ورنہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور نہیں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، قرآن نے کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وہ چہیتا بہت بڑھاپے کی عمر میں ملے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، 90 یا 92 سال کی عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بہت چاہتے تھے، جنگل میں بھی ڈال دیا، گلے پر چھری بھی چلانے کو تیار ہو گئے تو اللہ نے نہیں چلنے دی، اور شادی بھی ہو گئی پتہ ہی نہیں۔ ایک دن آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھا کہ گھر میں ارے اسماعیل کہاں، کہ جی وہ تو گئے ہیں اپنا کہیں شکار کرنے اس کے اس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حال چال ہے گھر کا؟ اجی کیا گھر کا، وہ تو بس تبلیغ میں پھرتے رہے، آج کل کی جیسے کہتی ہے نا، انہیں کہاں عید کے بچوں کے عید کے کپڑوں کا فکر ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں تو روز باکس کے باکس آ رہے ہیں، یہ کپڑا، یہ چھوٹی کا، یہ بڑی کا، یہ بھیا کا، یہ بابا کا، یہ امی کا، وہ پھر رہے چلے میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت اس گھر کے قابل نہیں ہے، نبی کے گھر کی عورت ایسی ہوتی ہے جو شکوے کرے۔ فرمایا کہ جب وہ آئے تو کہنا ایک بڑے میں آئے تھے، ایسے ایسے تھے، اور یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ چوکھٹ بدل دیجئے گھر کی چوکھٹ بدل دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ہاں بھئی ہمارے پیچھے کوئی آیا گیا کچھ ہوا؟ ہاں ایک بڑے میں آئے تھے، کچھ حال بال پوچھا، اور اس کے بعد یہ کہہ گئے ہیں کہ چوکھٹ بدل گیا، تجھے 3 طلاق۔ تو تو ہے میرے گھر کی چوکھٹ، تو میرے گھر کے قابل نہیں ہے، میرے ابا کی نصیحت ہے۔ شادی میں تو شریک نہیں ہوئے، کب ہوئی تھی وہ پتہ نہیں چلا، گلے پر چھری پھر رہی ہے، جنگل بیابان میں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن سے خدا ہدایت کا کام لیتے ہیں، جن کے ہاتھوں ہدایت کی ہوائیں چلتی ہے، اور جن کی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی پیدا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو جان و مال اور خواہشات کی قربانیوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم تو یوں چاہتے ہیں کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، ہلدی لگے نہ پھٹکری، رنگ آ جائے چوکھا، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، اسلام زندہ باد۔ عید تو گھر ہی کی ہوگی، عید تو گھر ہی کی ہوگی، اسلام زندہ باد۔ جاؤ کام کرو، کھا لو شیر خورمے کھا لو، بس اور کیا کرو گے۔ کچھ عورتوں کچھ گھر والی کے لیے چوڑیاں لے لی ہوں گی، وہ پہنا دینا، اور کچھ چپلیں لے لی ہوگی وہ بتا دینا۔ وہ تو تمہارے واپسی والوں کا سامان اگر دیکھو نا، اس میں سب نکلتا ہے۔ یہ جتنے ہیں نا یہاں واپسی والے، ایک ایک کا بیگ کھولو کہ کیا یہ لینے آئے تھے، کہ نہیں آئے تو تھے ایمان لینے، اعمال لینے، اللہ کا تعلق لینے، لیکن کیا بتائیں
تو جو لے کے جا رہے وہی ملے گا، ہے نہیں کہ جو ایمان لیتا ہے اسے خدا ایمان دیتے ہیں، جو دعا کی طاقت اپنے میں بھرتا ہے اسے خدا دعا والا بناتے ہیں۔ ہم تو مزے مزے کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارا پروگرام بالکل سیٹ، ہم جس دن آئے تھے اسی دن ہم نے واپسی کا ٹکٹ کرا لیا تھا کہ 40 دن اس دن پورے ہوتے ہیں، عید گھر کرنی ہے، اس لیے تو ہم پہلے آ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کہاں ہوئی تھی؟ وہ بدر کا میدان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عید کہاں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی عید کہاں ہوئی؟ کہ جو اپنی عیدیں قربان کرتے ہیں ان کی قربانی پر خدا امت کو عید دکھاتے ہیں کہ اب امت کی جان، امت کا کلمہ، امت کا عقیدہ، امت کا ایمان محفوظ، اور جو اپنی بس رنگ ریلیوں میں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور جس دن شہید ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ سخی عورت حضرت جلیبیب کی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس نکاح سے کتنی کہ جن کے پاس کل تک کھانے کو نہیں تھا اور باپ بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت کی قدر کی ہے کہ ہم جانتے ہیں خاندان کو نہ برادری کو، ہم جانتے ہیں رنگ کو نہ زبان کو، ہم جانتے ہیں دولت کو نہ عہدے کو، ہم جانتے ہیں خدا و رسول کہ مدینہ منورہ کے گھر گھر اور بچے بچے کا ایک ہی ذہن، جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند وہ ہم کو ناپسند۔ اس لیے اللہ نے دونوں نعمتیں دی، دین ایسا دیا مدینے والوں کو کہ ساری دنیا میں جتنا دین نظر آ رہا ہے، یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ مسجدیں، یہ دعوت کی نقل و حرکت، یہ جماعتیں، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فقہ، یہ سب مدینے والوں کی برکت ہے کہ ان کی نقل و حرکت سے دنیا میں علم پھیلا اور دین پھیلا، کہ دین بھی دیا اور دنیا کہ آج تک مدینے کے باغات لہلہا رہے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم نعمت کی قدر کرو کہ دیکھ لو نعمت کی قدر کرنے والوں کو، اور ناقدری والوں کو بھی بیان کر دیا قرآن نے۔ ایک قوم تھی قوم سبا، بڑی زمینیں تھی اور زمینیں بھی کیسی باغات کی، جنتان عن یمین و شمال، دو طرفہ باغ تھے، دائیں بھی باغات بائیں بھی باغات، اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ خالی ٹوکرا رکھ کر اگر کوئی گزر جائے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچتے تک ٹوکرا بھر جاتا تھا پھلوں کی ٹپکار سے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ ان سے نبی نے یوں کہا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے تم کو جو دیا ہے اسے کھاؤ، کھانے کو منع نہیں کرتے، کلوا من رزق ربکم، خدا کی دی ہوئی روزی کھاؤ، لیکن واشکروا لہ، اس کی شکر گزاری کے ساتھ، حلال کا لقمہ کھاؤ، لقمہ کھا کے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کی نعمت کی قدر۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَأَعْرَضُوا، تمہارے پاس جوانی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، کھانا پینا ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تندرستی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، زمیندارہ ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کرو کہ وقت کہاں لگنا چاہیے، پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے، اس کی شریعت بتائی ہے، مسلمان کا وقت کہاں، ایمان پر کتنا لگے، عبادت پر کتنا لگے، اخلاق پر کتنا لگے، اپنی آخرت بنانے پر کتنا لگے، اعمال بنانے پر کتنا لگے، اور انسان ہے روٹی کے لیے، روزی کے لیے اس پر کتنا لگے، یہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے یہ کہا کسب الحلال، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال کی کمائی فرض ہے بہت سارے فرضوں کے بعد۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ کسب الحلال میں سے حلال نکال دی، حلال کا لفظ نکال دیا، صرف کسب رہ گیا، کمانا۔ کسب کے معنی کمانا،
حلال کہا تھا کہ سب الحلال، تو حلال ادھر سے نکال دیا. اب فریضۃ بعد الفرائض کہ بہت سارے فرضوں کے بعد یہ کمانا فرض ہے حلال کا، تو وہ سارے فرائض ختم ہو گئے. کہ اب ایمان کے لالے پڑھ رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی، نماز جانتے ہی نہیں، نماز پڑھیں کیا، نماز جانتے ہی سیکھی نہیں. کہ نہیں مولوی صاحب آپ نے کہا کمائی فرض ہے، تو ہم نے کمائی فرض کہی تھی، ہم نے تو کہا تھا حلال کی کمائی فرض ہے بہت سارے فرضوں کے بعد، جس میں پہلا فرض ایمان ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے شریعت میں جس حکم کا جو درجہ ہے اس کے علم کا بھی وہی درجہ ہے. کہ نماز رکن اسلام ہے، نماز فرض ہے، تو جیسے نماز فرض ہے نماز سیکھنی بھی اسی درجے میں فرض ہے. روزہ فرض ہے تو روزہ کیسا روزہ، روزہ کس کو کہتے ہیں، اس کا سیکھنا، اس کا علم بھی اسی درجے کا فرض ہے. لیکن امت جانتی نہیں. اسی لیے یہ ساری محنت جو ہے وہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا دین سیکھنا ہے. درزی اپنا دین سیکھے، جوتے والا اپنا دین سیکھے، کھیتی والا اپنا دین سیکھے، دوا والا اپنا دین سیکھے، ہر ایک اپنا دین سیکھے. اس لیے کہ قیامت میں ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات یہ تھی، پھر اللہ نے ان سے جو کام لیا تو اتنی برکت دی، اتنی برکت. پھر یہی ربعی بن عامر ایک صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ لے کر گئے تھے کسریٰ کے یہاں، جو ابھی دنیا کا مالک تھا. ان کا اپنا حال تو یہ تھا کہ ان کے اوپر کا حصہ ننگا تھا، کپڑا تھا ہی نہیں ان کے پاس، لنگی تھی جس سے سطر چھپاتے تھے. اور جس ٹٹو پر بیٹھے تھے اس ٹٹو کی پشت پر زین نہیں تھی، اور راستے کے لیے جو ہتھیار تھا وہ تلوار تھی، اس کے نوک ہی نہیں تھی، بغیر نوک کی. جا رہے ہیں کسریٰ کے یہاں دعوت لے، اور اس کے ہاں اور وہ توڑے اور وہ گھوڑے اور وہ فوجیں اور وہ ہتھیار اور یہ سب لگا ہوا تھا. انہوں نے جا کر کے یوں کہا دعوت نامہ اسلم تسلم، مان جا مزے میں رہے گا، مسلمان ہو جا. اس نے کہا اگر میں نہ ہوں تو پھر ٹیکس دیتے رہنا ہم کو، اپنے پاس تو اوپر کا چٹھڑا نہیں ہے، اور کہہ رہے تو ٹیکس ہم کو دینا. تو وہ کہہ رہے میں آپ کو جی جزیہ دیتے رہنا. اچھا کہ میں جزیہ بھی نہ دوں تو، کیونکہ اس میں پھر کیا بات ہے. یہ دیکھ وہ بغیر نوک کی جو تھی نا وہ کھڑی کی، اور یہ کہا کہ پھر فوجیں آمنے سامنے ہوں گی، اور یہ یقینی بات ہے کہ جس تخت شاہی پر تو بیٹھا ہوا ہے خدا اس کو ہمارے ہاتھوں فتح کرائے گا. کیوں؟ ہم فوجوں کی بنیاد پر، ہتھیاروں کی بنیاد پر، دولتوں کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر نہیں بول رہے ہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ کالی کملے والے نے کڑاکے کی سردی کے وقت میں یہ بات کہی تھی، جب سردی ایسی تھی کہ خیمے اڑ رہے تھے اور صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، اپنے کو سردی سے بچانے کے لیے زمین میں گھڑے کھودے تھے، قبریں، اور دشمن تھا کہ جو للکار رہا تھا، کھانے کو ختم ہو چکا تھا، سیدھے کھڑے ہونے کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے، اور کالی کملی والے کے پیٹ پر 2 پتھر تھے. کام کر رہے تھے، کام کا تقاضا ابھی باقی تھا، اور ایک چٹان آئی اتنی زبردست کہ سب کے کدال پھاوڑے بیکار ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول بھوک کا ہاتھ تو یہ ہے، اپنی چادریں اٹھا کے دکھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کے دکھائی. اگر تمہارے پیٹوں پر ایک ہے تو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہے. کام تو کرنا ہے، ایک ذمہ داری ہے. چلو میں چلتا ہوں، یہ نہیں جا بیٹا چڑھ جا سولی پر اللہ بھلی کرے گا. تم چلے جاؤ 3 چلے میں، اور تم چلے جاؤ چلے میں، اور تم چلے جاؤ ملکوں میں، اور تم چلے جاؤ، اور ہم کہ ہمارے تو نہ سہ روزہ لگے گا
اور نہ برسوں تک کبھی عمومی چلہ لگے گا. ہم تو ہو گئے. چل جا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خود بذات خود آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو کدال ماری ہے نبوت کی طاقت کے ساتھ کی تھی. ریزہ ریزہ ہو گئی چٹان، اور آپ نے اس میں پیشن گوئیاں فرمائی. ان روشنیوں میں مجھے کسریٰ کے محلات دکھائے گئے ہیں. ایک دن آئے گا کہ اس کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا، اور اس کی بیٹیاں تمہاری باندیاں بنے گی اور تمہارے بستر بچھائے گی، اور اس کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ یا تو مان جا یا جزیہ دے اور نہیں تو تیار ہو جا، وہ کہے پر اپنے زور بازو پہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ایک بات ایسی کڑاکے کی سردی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، مشرق مغرب ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ یقین. اسی لیے میرے دوستو خالی باتیں نہیں، ہماری یہ جو تعلیم ہوتی ہے فضائل کی، یہ تعلیم ہے ہی یقین کے پیدا کرنے کے لیے. روزے پر اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ کے راستے کی دھول، اللہ کے راستے کی گرمی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی طبیعت کے خلاف برداشت کرنا، اس پر اللہ کیا دیں گے؟ کہ ان وعدوں پر یقین. نماز پر کیا دیں گے، قرآن پہ کیا دیں گے، درود شریف پڑھنے پر کیا دیں گے، کہ ہر عمل کے جو فضائل ہیں اس کا دھیان، اس کا استحضار. اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے بہت گڑتے تھے کہ ہم تو اتنے کمزور ہو گئے ایمان میں اور خدا رسول کی بات پر یقین میں، کہ ایک معمولی آدمی اگر کسی کو یوں کہہ دے کہ گھبراؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، کے بعد مرتبہ کہیں اللہ حفاظت فرمائے، جیسے کرفیو ہوتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن کسی کے یہاں کوئی جنازہ ہو گیا، اس کو جنازے میں شرکت کرنی ہے، کوئی اچانک بیمار ہو گیا، ہسپتال لے جانا ہے، تو پولیس والے سے کہتا بھئی ہماری، پولیس والا کیا کہتا، اچھا چلو ہم تمہارے ساتھ. تو یہ آدمی کتنا مطمئن کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پولیس والا میرے ساتھ. اور پولیس والے کی حیثیت کیا ہے؟ اور اللہ یوں کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی آپ کے لیے اور آپ کی چال چلنے والے، آپ کی فکروں کو فکریں بنانے والے، آپ کے عمل کو عمل بنانے والے، آپ کی محنت کو محنت بنانے والے، کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے. کہ اب اللہ کے اس وعدے پر ہم کو کتنا یقین ہے. ایک معمولی آدمی جو خدا رسول کو نہیں مانتا ہے، وہ یوں کہہ دے کہ میرا یہ کام صبح 8 سے 5 تک کرے گا تو میں تجھے یہ تنخواہ دوں گا، کیسے پابند ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں 30 دن کے روزے ایسے رکھ، عید کا چاند دکھاؤں گا، اور باقی زندگی رمضان کی ترتیب پر آ جا، کہ جب کبھی تیری کمائی کی، خرچ کی، شادی کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، عورت کی، جس لائن کی جو خواہش اللہ کے حکم سے ٹکرائے تو اپنے آپ کو روزے کی ترتیب پر کہ نہیں، جیسے روزے میں خواہش کو قربان کرتا ہے، باقی 11 مہینے اس کا مزاج بنا کر کے میں خواہش کے لیے حکم کو نہیں توڑ سکتا، حکم کے لیے خواہش کو قربان کر سکتا ہوں. یہ خالی 30 دن پیاسے بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے رمضان. مہینے پر اس کی مشق کرنی ہے کہ باقی 11 مہینوں میں یہ اس مزاج کے ساتھ چلے. خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہے کہ جب کبھی خواہش ٹکرائے اللہ کے حکم سے تو آدمی یہ کہہ دے کہ میں خواہش کو تو قربان کر سکتا ہوں، حکم نہیں ٹوٹنے دے سکتا. اور جب آدمی حکم کے لیے خواہش کو قربان کرتا ہے تو خدا کیا دکھاتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں واقعات یوں کہانیاں نہیں بیان کی ہے، خدائی ضابطے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا تھا، اور بھائیوں کی وجہ سے
باپ سے دور، اجاڑ کنویں میں ڈالا، بازار میں کوڑیوں کے دام بکے، زلیخا نے تہمت لگا دی اور جیل خانے کی کوٹھری میں اس وقت کہا تھا زلیخا نے وغلقت الابواب وقالت حیت لک، غلقت الابواب وقالت حیت لک، قال معاذ اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی۔ اس نے دروازے بند کر لیے تھے اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، اللہ کی پناہ، اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ دیکھو یا تو مان جاؤ تو میں تمہیں یہ سارے خزانوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوگی، فوجیں تمہارے اشارے پر حرکت کرے گی، اور میری بات نہیں مانتے ہو تو جیل میں سڑتے رہو گے، اندر کروا دوں گی۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی، پروردگار تیرا حکم پورا کر کے جیل خانے میں جاؤں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے تیرا حکم توڑ کر تخت شاہی پر بیٹھنے سے۔ یہ مزاج بنانا ہے روزے سے کہ باقی دنوں میں آئیں گی شکلیں سامنے آتی ہے، لالچ کی بھی آتی ہے، خوف کی بھی آتی ہے، کہ خوف ہے تو صرف اللہ کا اور لالچ ہے اللہ کی ذات لامتناہی کے خزانوں کا۔ یہ دو چیزیں صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے ایک صحابی کو لالچ دیا ایک آدمی، ایک بادشاہ نے، کہ اگر تو کنورٹ ہو جائے، کیا کہتے تو اگر نصرانی ہو جائے تو ہم تجھے آدھا ملک دیں گے، لالچ دیا۔ صحابہ کے پاس کمپیوٹر تو نہیں تھے لیکن حساب ہم سے تم سے اچھا جانتے تھے، چیزیں نہیں جانتے تھے، یہ دنیا کی چیزیں نہیں جانتے تھے۔ ایک صحابی کو اخروٹ ملا، کیا ملا؟ اخروٹ جانتے ہو نہیں؟ اس کے اندر اس کی گیری بج رہی تھی تو کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان خالق الحجر، حجر فیہ حجر، واہ رے واہ پتھر کے پیدا کرنے والے، کیا پتھر پیدا کیا ہے، اس میں بھی پتھر پیدا کر دیا۔ بہت سخت تھا وہ، اخروٹ کو نہیں جانا۔ ایک جگہ کافور نظر آیا، اٹھا کے لے آیا کہ کتنا خوشبودار نمک ہے، ہنڈیا میں لایا، ڈالا، پوری ہنڈیا کڑوی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہے تو نمک ہی لیکن زیادہ پڑ گیا اس لیے کڑوا ہو گیا۔ اس کو نہیں جانتے تھے لیکن اللہ کی غیبی مدد کے اترنے کی گھڑیوں کو جانتے تھے۔ ایک موقع پر صحابہ کی فوج ہے، صحابہ کی جماعت ہے، سامنے سے تیر پر تیر آ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور امیر جماعت ابھی کوئی حکم نہیں دے رہے ہیں کہ دفاع کرو یا ان کو تم بھی ان کو دھکیلو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج میں تھے، انہوں نے امیر سے کہا کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، دیکھتے نہیں ہو مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، تم کیوں نہیں حکم دیتے ہو؟ تو یوں کہا کہ تم ابھی نئے ہو۔ کیا کہا؟ یہ نئے بہت زور دکھاتے نا، ارے میاں تم جانتے نہیں ہو تبلیغ کیا ہے، تبلیغ کو سمجھو، دعوت کو سمجھو، نئے بہت زور دکھاتے ہیں۔ انہوں نے یوں کہا کہ تم نئے ہو، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں۔ دیکھو سنو، 3 مرتبہ تکبیر کہوں گا، پہلی تکبیر پر سب تیار ہو جانا، دوسری تکبیر پر وضو کر لینا، اور تیسری تکبیر اس وقت کہوں گا جب مجھے ان آنکھوں سے آسمان سے اللہ کی غیبی مدد آتی ہوئی نظر آئے گی، اس وقت تیسری تکبیر پر تم حملہ بول دینا، خدا تمہیں کامیاب کرے گا۔ پرانے ایسے ہوتے ہیں کہ پرانوں کی صحبت، پرانوں کے ساتھ رہنا، ان کی سرپرستی میں کام کو سیکھنا، سمجھنا، یہ نہیں کہ ہم نے چلا دے دیا بس ہو گئے۔ ہم اخروٹ کو تو جانتے نہیں تھے، کافر کو تو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جائے اس کو جانتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی قدر کی، اور وہ قوم سبا، دائیں باغات بائیں باغات، نبی نے کہا کھاؤ لیکن قدردانی کے ساتھ،
قوم نے کیا کہا؟ فَأَعْرَضُوا، صاف انکار، جی کھائیں گے خوب، بغلیں بجائیں گے خوب، گلچھرے اڑائیں گے خوب، ایک نہ مانیں گے خدا کی نہ رسول کی، مستیوں پر آ گئے، بغاوت پر آ گئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے زبردست قسم کا تباہ کن سیلاب بھیجا۔ فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ قیامت تک کا ضابطہ بیان کر دیا کہ جب یہ ان مستیوں پر، خر مستی پر آ گئے اور بغاوت پر آ گئے، ہماری دی ہوئی جان، ہمارا دیا ہوا مال، ہماری نافرمانیوں میں، کہ ہم نے سیلاب بھیجا اور باغات کو اجاڑ دیا، اور یوں لکھا ہے کہ پھلوں کو پتھر بنا دیا اور پھولوں کو کانٹوں سے بدل دیا کہ اب کھاؤ۔ دعویٰ کیا تھا؟ ہم کو نہیں ضرورت ہے آسمان کی بارش کی، ہم نے اتنا بڑا بند باندھا ہے، ابھی تک ہے وہ، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم نے اتنا پانی کا اسٹاک کر لیا ہے کہ نہ برسائے قدرت ہمیں کوئی بات نہیں، ہم خود اپنی زمینوں کی سینچائی کر لیں گے۔ جیسے یہاں بات ہے گھس خدے کہتے ہیں نا، ہمارے پاس بڑے بڑے ڈیم ہیں، تمہارے ڈیم، تمہیں ڈیم بلا دیں گے۔ اس اتنا بڑا بند وہ، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بہت لمبی سیل پتھر کی، اور وہ ایسی کہ جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو ہٹاتے تھے تو پانی آ جاتا تھا، جب روکنا ہوتا تھا تو اس سے روک دیتے تھے، سارے باغات کی سینچائی ہوتی تھی، اور خوب اتنی زبردست دیوار، اور چوہے نے اس میں سوراخ کر دیا۔ خدا تو خدا ہے، جو تمہاری گولیوں سے اور تمہارے گولوں سے کام نہیں ہوگا، خدا وہ ابابیل سے لے گا۔ اس پر برسائے تھے نہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، یوں کر دیں گے اور یوں کر کعبے کی دیوار اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کہ اپنی خیر منا۔ ابابیل چھوٹا سا پرندہ، اور چھوٹے چھوٹے کنکر، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں، یہ کہ جس پہ پڑتی تھی کھوپڑی سے گزر کر ہاتھی کو چیر کر آر پار ہو کے فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ اس کی گرفت اور اس کی پکڑ بھی ایسی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، اچانک میں ہم نے جو اپنی پکڑ کا ہاتھ ڈالا تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا کہ روتے نہیں بن رہی تھی، کہاں گئے وہ؟ یہ جو ان کے سارے باغات اجڑ گئے، کھانے کو ترس گئے، تباہ ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے کہا یہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا، ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اور دنیا والوں قیامت تک کے لیے سن لو، جس پہ جو کچھ ہے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہماری دی ہوئی جانوں سے، مالوں سے، صلاحیتوں سے، ہماری دی ہوئی عزتوں سے، ہماری دی ہوئی حیثیتوں سے، ہماری دی ہوئی حکومتوں سے، اگر ہماری نافرمانیوں پر آؤ گے تو ہم جو دینا جانتے ہیں ہم چھننا بھی جانتے ہیں۔ ہم فرعون کو ڈبو چکے ہیں، ہم قارون کو دھسا چکے ہیں، ہم دارا و سکندر کو تباہ کر چکے ہیں، انہیں زمینوں کا پیون بنا چکے ہیں، وہ کسریٰ اور قیصر کو ہم برباد کر چکے ہیں۔ ہم وہی ہیں الآن کما کان، ہمیشہ ہماری قدرت ایسی ہی ہے، اور ہم مدینے والوں کو چمکا چکے ہیں، ان کی کھیتیوں میں برکتیں دے چکے ہیں، ان کے ایمان میں اور ان کی نسلوں میں دین کے داعیوں کو پیدا کر چکے ہیں۔ جس علاقے میں، جس خاندان میں، جس برادری میں یہ نعمت کی قدر ہوگی، خدا ان کے خاندانوں میں دین کے داعیوں کو پیدا کرے گا۔
اور جو یوں سمجھیں کہ ہم تو ایسے، ہم تو ہیں کہ پھر پسر نوح بابداں بے نشست خاندان نوح بتشگن کر، نبی کا بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، باپ سمجھا رہے ہیں، نبی ہیں، اولو العلم پیغمبروں میں سے آدم ثانی جن کو کہا گیا، 4 بیٹے تھے، ان میں کا ایک یہ ہوا۔ دنیا تو مذاق اڑا ہی رہی تھی، قوم تو مذاق اڑا ہی رہی تھی۔ ابا نے کہا بیٹا کشتی میں آ جاؤ، یا بنیر کم معنا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ کیوں جی؟ ارے سیلاب آنے والا ہے، تباہی مچنے والی ہے، خدا کا غضب ہے، آ جاؤ۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کیا پانی سیلاب کتنا آئے گا، میں پہاڑ کی بلندی پہ چلا جاؤں گا۔ ارے کوئی کیا کرے گا، میرا تو فیرانا ہے اور میرا تو یہ ساتھ دے رہے ہیں اور یہ میرے آدمی ہیں اور یہ میرے گروپ کے ہیں۔ دنیا کہتی ہے نا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج تو وہی بچے گا جس کو اللہ بچائیں گے، کسی کا سپورٹ، کسی کا ساتھ، کوئی چیز ساتھ۔ ابا سمجھا رہے، نبی سمجھا رہے، لیکن یہ بات ہو رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ بات ہو رہی تھی، اس بات کے دوران ہی ایک موج آئی اور صاحبزادے کو لے کے چلی گئی، دھری رہ گئی صاحبزادگی۔ خدا کے ہاں کسی سے رشتہ نہیں ہے، اس کے ہاں تو بندگی ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ ساری ہوئی دوستیوں کی وجہ سے، پسر نوح بابداں بے نشست، بوروں سے دوستیاں، جو عقیدے کو خراب کرے، جو عملوں کو خراب کرے، جو چیزوں کی محبت اور عملوں سے دور کرے، ایسوں کی دوستی تھی۔ ناک کٹوا دی، خاندان کو بدنام کر دیا، یہ ہے نبی کے بیٹے، دیکھ لو۔ یہ صرف انہی کے ساتھ ہے، یہ صرف انہی کے ساتھ کہ وہ چاہے جتنا اونچا خاندان ہو اور جیسی چاہے نسبت ہو اور جیسی چاہے برادری ہو، اور جتنی چاہے دولتوں کے ڈھیر ہو، خدا کے ہاں دولتیں نہ ڈھیر نہ کوئی شکل نہیں، وہاں تو بندگی چاہیے۔ اور جو بندہ بن کر آتا ہے تو وہ اوس و خزرج کے لوگ، وہ جن کے کھانے کو لقمہ ہے نہ پہننے کو چترا ہے، خدا نے وہ دن دکھائے ہیں کہ کیا ان کے جوڑے اور کیا ان کے گھوڑے، اور پھر اس کی قدر جو کی ہے کہ جس پہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا رہا، جس کے نتیجے میں اللہ نے مدینے والوں سے دین پھیلایا۔ پوری دنیا میں دین جو پھیلا ہے وہ مدینے سے پھیلا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ ساری سیرت مبارکہ، سارے نبیوں کے واقعات، سارے صحابہ کے واقعات، یہ سب ہماری آپ کی عبرت کے لیے اور اپنی راہ صحیح کرنے کے لیے، اور راہ صحیح کرنے کے لیے کہ جیسے زمین کو اعلیٰ قسم کا باغ بنانا ہے، کیونکہ پہلے زمین کو صاف کرو کہ جتنا خش و خاشاک ہے، جتنے کانٹے ہیں، جتنی جھاڑیاں ہیں، اس کو سب کو اکھیڑ کے پھینک دو۔ کہ ایسے ہی ہم نے آج تک جان مال اللہ کی دی ہوئی، اس کو جتنا اللہ کی نافرمانیوں میں، نہ کرنے کے کاموں میں، نہ بولنے کے بولوں میں، نہ خرچ کرنے کی جگہوں میں کیا ہے، کہ آج اس سے توبہ کر لو کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری دی ہوئی جان، تیرا دیا ہوا مال ہمیں تو نے دیا تھا، تیرے کلمے کے کام آتا، تیرے نبی کی سنتوں کے زندہ کرنے کے کام آتا۔ فطوبى لعبد، کہ ہم وہ مبارک بندے ہوتے کہ ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہمارے ہاتھوں اذانیں زندہ ہوتی، مسجدیں بنتی، ہمارے ہاتھوں گھروں میں تعلیمیں زندہ ہوتی، ہمارے ہاتھوں قرآن و حدیث کی تعلیم کے چشمے بہتے۔ اللہ ہم نے اس کو برباد کیا، ہمیں معاف کر دے۔ اور آج ہم عزم و ارادہ کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک تیری دی ہوئی جان و مال سے اور تیری دی ہوئی نعمتوں سے ہم تیرا دین دنیا میں چمک جائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بارے میں ہمارا ایمان بنے، ہمارے اخلاق بنے، ہماری نمازوں میں جان پڑے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں گے۔ کرتے ہو نیتیں؟
توبہ کرو گے؟ اب جب توبہ کرتے ہو، نیت کرتے ہو، تو پہلے سنو تقاضا کیا ہے۔ اس وقت میں ہم تو ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ہے نہیں؟ اور ہمارے ہی بھائی جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایک دو نہیں، علاقے کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کبھی انہوں نے اذان سنی ہے نہ ان کو یہ معلوم کہ رمضان کب آئے، ان کے بچے قرآن کا الف باتا نہیں جانتے۔ سب سے پہلا تقاضا ایسے علاقوں کا ہے کہ اس مجمع میں سے 4 مہینے کے لیے نقد پیدل ایسے علاقوں میں جانا اور اپنی محنت کرنا۔ پھر جن کے 4 مہینے کئی مرتبہ لگ چکے ہیں، وہ ہمت کر کے کہ ابھی تک پیدل نہیں چلے ہیں، ہم 4 مہینے پیدل چلیں گے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے سال والے علماء جو سال لگا رہے ہیں کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ ہم 4 مہینے پیدل چلنے کو تیار ہیں۔ نیت پورے عالم کی کرو کہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر عالم میں پھرنے کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ ابتدا ہم یہاں سے کرتے ہیں، اور ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ آج تک کی ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور آگے عزم و ارادے کے ساتھ پہلا قدم 4 مہینے کا نقد اٹھائیں گے۔ فرماؤ ہمت کر کے کون تیار ہے؟ Oh